وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کشمیر پوری دنیا میں اس وقت عالمی توجہ کا بنا ہوا ہے مرکز, اور اس کے اندر آج G7 کے کارنر پہ جو امریکن پریزیڈنٹ اور انڈین پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی وہ کافی میننگ فل تھی. اس کا ہر شخص اپنا ایک مطلب لے سکتا ہے, لیکن جہاں سے آبویسلی میں دیکھ رہا ہوں جس وینٹیج پوائنٹ سے, تو وہ جو ثالثی والی سچویشن تھی جس میں پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی نے ان سے کہا کہ وہ ثالثی کا رول ادا کریں, بعد میں عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ثالثی کا رول ادا کریں, وہ ثالثی والی سچویشن نظر نہیں آئی. باڈی لینگویج بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, دونوں کے درمیان بڑی ایکسیپشنل وہ تھی. ہندوستان اگرچہ پوری کی پوری انٹرنیشنل لاء کی دھجیاں اڑا چکا ہے, ریزولوشن 1441 کی دھجیاں اڑا چکا ہے, وہاں پر اس کا سٹیٹس چینج کر کے کشمیر کا, وہاں پہ کرفیو لگا کے 20 دن سے لوگوں کا لات کا پانی بند کر کے انٹرنیشنل لاء کی ہیومینٹیرین گراؤنڈز کی دھجیاں اڑا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ انڈین پرائم منسٹر کو یہ پوچھتے کہ آپ نے کشمیر کے اندر انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی, کشمیر از این انٹرنیشنل ایشو, اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ نے کیا کہا پہلے وہ شروعات ہو, لیکن سب سے امپورٹنٹ ہوگا جو آگے نریندر مودی نے کہا, اور انہوں نے ٹوٹلی کسی قسم کی انٹرنیشنل مداخلت کو بڑی خوبصورتی سے ریجیکٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا نریندر مودی سے, ذرا سن لیتے ہیں. We spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. I'm here. I have a very good relationship with both gentlemen, and I'm here if for any reason, but I think they can do it themselves very well. They've been doing. تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ دونوں شخصیات مودی اور عمران خان جو ہیں وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں. ویسے وہ ادھر ہیں رضاکارانہ طور پر, لیکن کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ان دونوں کنٹریز کے اوپر. تو انٹرنیشنل اسٹیچر جو کشمیر کا ہے آبویسلی جس میں UN ہے, اس کی کوئی مینشننگ یہاں پہ نہیں ہوئی. انٹرنیشنل لاء کی جو دھجیاں اڑائی ہندوستان نے, اس کی کوئی مینشننگ نہیں ہوئی. کشمیر کے اندر جو حالات کیے ہیں نریندر مودی گورنمنٹ, اس میں کنڈیمنیشن تو کیا, اس پہ بات بھی نہیں ہوئی. دوسری طرف نریندر مودی نے جو ہے وہ جتنا کھل کر امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے یہ کہا کہ ان کو امریکن پریزیڈنٹ کی یا کسی اور کنٹری کی ضرورت نہیں ہے, کشمیر جو ہے وہ آپس کا مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کا, وہ حل کریں گے. وہ بھی آپ سن لیتے ہیں. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? بھارت اور پاکستان کے سارے ایشوز بائیلیٹرل ہیں, اور اس لیے ہم دنیا کے کسی بھی دیش کو ان کے لیے کشٹ نہیں دیتے ہیں. اور مجھے وشواس ہے کہ بھارت اور پاکستان جو 1947 کے پہلے ایک ہی تھے, ہم مل جل کر کے ہماری سمسیاؤں پر چرچا بھی کر سکتے ہیں اور سمادھان بھی کر سکتے ہیں. رائٹ ویورز, یہ تو دونوں کی سچویشن تھی آپ کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل دباؤ کوئی نہیں ہے ہندوستان کے اوپر. ہم نے میڈیا کے ذریعے بہت اٹھانے کی کوشش کی, لیکن آج پرائم منسٹر عمران خان کا میں خطاب سن رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جس طرح کوسوو کے اندر لیٹر جو ہے وہ دنیا آئی اور اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, پہلے لوگوں کی بات سنتے نہیں تھے. کوسوو کا ایشو تھوڑا ڈفرینٹ تھا, یورپین ایشو تھا, یورپین کانفلکٹ تھا, اس میں نیٹو نے ایئر اسٹرائک کر کے ان کو نجات دلائی تھی سربین سے. یہاں پہ ایسا کوئی حساب کتاب نہیں. یہاں پہ دنیا UN چلانے والی سب سے بڑی پاور جو امریکہ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے نریندر مودی کے ساتھ, اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے, ان کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہے, اور بات ہی نہیں کر رہے کہ انٹرنیشنل لاء کا اسٹیٹس آپ نے چینج کیا ہے کشمیر کا, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, انڈیا سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا. تو یہ سچویشن ہے. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف سے. رانا محمد افضل خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے. چودھری منظور احمد صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں جوائن کریں گی حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی جو اہلیہ ہے مشال ملک, ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں کشمیر کے لیے, ان سے بات کریں گے. عمران خان صاحب نے آج کیا کہا کشمیر کے اوپر, ذرا یہ سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے ان کا ساتھ دیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ پورے قوم کا ایشو ہے. پرائم منسٹر نے کیا کہا, ذرا سن لیں. تکبر کی وجہ سے نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے. یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے آزاد ہونے کا. جو دو بہت بڑی پاورز تھیں, ہٹلر کی اور اس سے پہلے نپولین کی, دونوں اس تکبر کے اندر تباہ ہو گئی جب انہوں نے روس کو اٹیک کیا. میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا دنیا میں کشمیر کا جو حالات ہیں, جو پیغام ہیں, جو سچویشن ہے, وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا. اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں, آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدھر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پہ. اس جمعے کو 12 سے لے کے 12:30 تک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ
آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب یونائٹڈ نیشنز کی ہے کہ کیا یہ اب کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں. یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس, اور جو نیوکلیر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا, لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی, یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے. اس لیے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے. دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے, پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا. رانا محمد افضل خان صاحب, یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ جو ہماری پچھلی حکومتیں شاید اس کا دکھانے میں ناکام رہیں. جس طرح پرائم منسٹر نے اس کو ہیڈ آن لیا ہے, فرنٹ سے لیا ہے, اور کشمیر کے اوپر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں یو این میں جا کے بات کروں گا. ہمارے پچھلے پرائم منسٹر تو خیر کلبھوشن پہ بات نہیں کر سکے جب یو این سے خطاب کیا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی کے لیے وہ سفیر بن گئے کشمیر کے کاز کے, اور اس کو انٹرنیشنل کاز بنا رہے ہیں. اب اس میں چلے کمپیریزن نہیں کر رہا آپ نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا, لیکن کم از کم آپ اب جمعے کو 12 سے 12:30 بجے پوری قوم گھروں سے باہر نکلے گی یکجہتی کے لیے. تو اپوزیشن جو ہے ابھی تک ٹونٹ کر رہی ہے کشمیر پہ صرف گورنمنٹ کو. آپ کم از کم 12 سے 12:30 گھر سے باہر نکل کے یہ تو بتا دیں کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ ہے اور کشمیر کے ساتھ بھی ہیں. رانا صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے, تو کاش یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ ہمیں آن بورڈ لیتے, ہماری پارٹیز کو آن بورڈ لیتے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے, جو ایک فورم ہے. یہ کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, یہ کوئی اوپر سے تشریف لائے ہوئے تو بندے نہیں ہیں جو فیصلہ کر کے بتا دیں گے کہ 12:30 بجے ہم یہ کام کیا کریں گے. تو مطلب میں اچھی بات ہے, ان کے خیالات پہ مجھے شکایت نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ میچور خیالات ہونے چاہیے کہ کیا اگر 10 ہفتوں کے بعد 5 ہفتوں کے بعد آپ یہ چیزیں کنٹینیو نہیں کر سکے تو کیا یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کشمیر کاز سے وڈرا کر گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں جمہوری اور سیاسی فیصلے, وہ ایک عوامی مینڈیٹ کے ساتھ, ایک عوامی کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ 12 سے 12:30 بجے جمعے کو باہر کھڑے ہونے پہ اعتراض ہے, یا پرائم منسٹر نے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا اس بات پہ, اس پہ اعتراض ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ سب لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہوگا, لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے. میں آج کیونکہ تازہ بات ہے, میں اس پہ کچھ اور نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن اتنی تو کم از کم سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ باقی لوگوں کو آن بورڈ لیں, اور اس بڑے ایک نوبل کاز کے لیے, جو عمران خان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے, پاکستانی نیشن کا مسئلہ ہے, کشمیریوں کا مسئلہ ہے. تو اس کو اگر اس طریقے سے لے کے چلیں کہ ہم نے اس مسئلے کو قومی لیول پہ لے کے جانا ہے, تو وہ بہتر نہیں ہوتا, میرے خیال میں بہتر ہوتا. بالکل صحیح ہے جی. میں چاہتا ہوں علی بھائی آپ کے پاس ذرا چوہدری صاحب بھی بات کریں تاکہ پھر آپ گورنمنٹ کی طرف سے کھل کے ورژن دے سکیں. تو چوہدری منظور احمد صاحب سے بات کریں, پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں. چوہدری صاحب, یہ تو آج پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا, جس طرح وہ کشمیر کے ایشو کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اپنے آپ کو سفیر ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایک سمبولک جیسچر ہے, 12 سے 12:30 بجے جمعے کو آپ بھی باہر نکل آئیے گا گھروں سے, تو آپ چل جائے گا پتا کہ پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, پاکستان اور کشمیر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس میں ایشو کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. ایک بنیادی چیز یہ دیکھنے کی کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے اس ایشو کے اندر ہم اپنا ان پٹ دے رہے ہیں, تو اس سے حکومت کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا بھی شاید ان سے زیادہ کوئی سٹیکس ہوں, کوئی کم نہیں ہے. اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کو کس طرح سے لڑا جائے. یہ ہے پہلی بات کہ اس میں ایک کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی. اب آپ کہیں گے کہ یا حکومت کہے گی کہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں, ہم نے تو ڈیمانڈ کیا تھا جوائنٹ سیشن. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, ہم آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا اچھی بات ہے کہ میں ایمبیسڈر بنوں گا. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کو ہی ایمبیسڈر ہونا تھا. جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس ملک کا, اگر آج آپ ہیں, آپ نہ ہوتے, آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا, تو اس کو اس سچویشن میں اسی کو ہی لیڈ کرنا ہے. ہم بار بار جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بلاول صاحب کہیں کہ بلائیں آپ سیشن بلا لیتے ہیں, جوائنٹ ریزولوشن کے ٹائم پہ وہ بلاول صاحب تو خیر چوہدری صاحب کوئی گفتگو کچھ اور کر رہے ہیں, وہ تو اگر میں سنوا دوں گا تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں, وہ تو اگر حکومت سیل آؤٹ کر رہی ہے کشمیر کے ایشو کو. ٹھیک کر رہے ہیں وہ, اچھا وہ ٹھیک کر رہے ہیں, میں سنوا دوں پہلے وہ کیا کر رہے ہیں سر. لیکن آپ وہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت بیچ. میں نے سنا ہے جی. اچھا نہیں جی, مجھے ادھر آنے دیں نا, مجھے ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ہم کسی کے ایکشن سے, عمل سے دیکھتے ہیں نا کہ عمل کیا کر رہی ہے.
पिछले 20 दिनों में 20 सरबराह ममलकत तो छोड़िए, 20 मुल्कों के दौरे तो छोड़िए, 20 मुल्कों के सरबराहों को भी छोड़िए, 20 मुल्कों के वज़राए खारजा से भी बात नहीं कर सके। सिर्फ एक मुल्क का दौरा हुआ है 20-21 दिन के अंदर। क्या ये प्रोएक्टिव है जिससे हम मसला कश्मीर हल कर सकेंगे? आज सालसी का खेल भी ख़त्म हुआ, OIC का भी जो था वो तमाशा वो पहले दिन ही ख़त्म हो गया। हमने देख लिया कि वहाँ पे क्या होना इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? अरब ममालिक जो है उनका अपना ऑयल इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के साथ सर, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुने ना। जी मैं सवाल पुट कर रहा हूँ साथ साथ। जी मेरी एक गुजारिश तो सुन लें। जी हुक्म। मसला ये है कि हम जाके अपना केस तो पेश करें, कोई ना माने वो उसकी मर्जी है। तो जब हम घर में बैठे रहेंगे, एक और मायूस कुन बात की आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इससे पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी मायूस कुन बात की थी, उसके बाद भी वजीर खारजा ने मुजफ्फराबाद में बहुत मायूस कुन बातें की थी। आज फिर उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क खड़ा हो ना हो, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। क्या मतलब इसका? क्यों नहीं खड़ा होगा? इसका मतलब यह है कि हम आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मुल्क नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा, इसकी वजह तलाश करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम समझते हैं कि फिर हम इस सब के बावजूद बैठने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। जी बिल्कुल ठीक है। कर रहे हैं क्या इंडिया में एक मिनट सर, जी बताइए। आप अगर इधर गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो इंडिया में भी चिदम्बरम जो था वो एक बहुत मजबूत आवाज था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कश्मीर के इशू पे, तो उसको भी करप्शन पे गिरफ्तार किया गया रात को। राइट सर, ये पॉइंट आ गया आपका। तो यहाँ से और वहां से कोई तो डिफरेंस जाना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, दोनों पैनलिस्ट जो है ना, उनका कहना ये है कि कश्मीर पे हम सब साथ हैं, लेकिन सूझबूझ, सियासी सूझबूझ नज़र नहीं आ रही। ये डिसीजन लेना 12 साढ़े 12 बजे वाला, अमली तौर पर आपने कोई फॉरेन पॉलिसी में कुछ दिखाया नहीं, आपने लोगों से मिले नहीं, मुल्कों को एक्टिवेट नहीं किया, एक एक्टिव फॉरेन पॉलिसी नज़र नहीं आ रही मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की। योर टेक ऑन इट। फिर मैं बिलावल की बात भी सुनाऊंगा आपको, बिलावल साहब की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जनाब, आज की जो खान साहब की स्पीच है, अब हर किसी की अपना नुक्ता निगाह है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चौधरी साहब की, उनकी अपनी नुक्ता निगाह है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खान साहब से मेरा एक मुकालमा हुआ और मैंने उनको स्पीच में मुबारकबाद दी और उनको एक बात की कि पूरी स्पीच में आपकी मुझे जो सबसे ज़्यादा बात पसंद आई वो ये थी कि जो आपने ये बात की कि चाहे पूरी दुनिया में कोई खड़ा हो या ना हो, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। देखें, इस वक्त कश्मीरियों को एक मजबूत मैसेज देने की ज़रूरत थी, है और रहेगी, क्योंकि जब आप पे एक तकलीफ़ होती है आप देखते हो कि कौन मेरे साथ खड़ा है। हम कश्मीर के साथ इसलिए कामरान साहब खड़े हैं जनाब कि कश्मीर हमारी शहरक है। अपनी शहरक से अगर हम दूर होंगे तो हम कश्मीर पे कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। ये न सिर्फ कश्मीरियों का मसला है, ये एक लिहाज से पाकिस्तान की बका का मसला है। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान की शहरक है, दिस इज़ अवर जगलर वेन, तो ये एक जज्बाती या आइडियोलॉजिकल नारा नहीं था कामरान साहब, ये प्रैक्टिकल नारा भी बिल्कुल था। क्योंकि पाकिस्तान की बका की जमानत जो है वो कश्मीर है। आपके सारे दरिया, हमारे समुंदर दरिया वहां से, जी ठीक कह रहे हैं आपकी जी। पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील जो है, तकमील ही नहीं होती कश्मीर की आज़ादी होने तक। और नंबर 3 देखें, मुसलमान के तौर पे ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने इन लोगों के साथ खड़े हों। और दूसरी जो मुझे सबसे अच्छी बात इमरान खान साहब की आज स्पीच में पसंद आई वो ये थी, थोड़ी सी यूथ में खासकर एक डिजेक्शन सी है कि जिस तरह से यूएई के जो हैं फरमा मेडल दिया उन्होंने, जो उनको कोई मेडल शेडल दिया है, ये कातिल आज़म को मेडल पहना दिया है, कुछ और लोगों ने बड़ा कोई तमाशा किया है जनाब अली। तो खान साहब ने जो बात की है वो देखिए, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो मायूसी दूर करे। ऑर्डर ऑफ ज़ियाद दिया है जी नौजवानों में, लेकिन नौजवान जज्बाती होता है। उन्होंने एक होप दिया है यूथ को कि नहीं ठीक है, आज अगर कुछ इस्लामी ममालिक के रहनुमा इस तरह से वीक स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई कमजोरी हो, और द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम ये इसको स्टैंड को अपना मजबूत करते जाएंगे वो हमारे साथ होते जाएंगे। नंबर 1 तो इसमें होप है। लीडर ने आपको वे फॉरवर्ड दिया है कि हम खड़े हैं, चाहे कोई खड़ा ना हो हम खड़े हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगरचे इस वक्त मुस्लिम दुनिया में वो आवाज़ नहीं आ रही लीडरशिप की तरफ से, अवाम में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। ये वही बात है जो किसी ज़माने में, थोड़ा सा मैं बात करूंगा क्योंकि कुछ सवाल उठाए, उनको ब्रीफ जवाब भी दूंगा। जी, सिर्फ इतना मैं कह दूं,
یہ وہی بات ہے جو کسی زمانے میں ایک زمانے میں جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہ رول ادا کیا تھا. انہیں اسلامی امہ کو ایک مری ہوئی ایک سوچ کو زندہ کیا تھا اور کھٹا کیا تھا. آج وہی کام خان صاحب بھی کریں, لیکن 40 سال بعد ایک اور لیڈر آپ کو ملا ہے. کچھ باتیں یہاں پہ کی ہیں ہمارے اپوزیشن کے محترم دوستوں نے, میں ان سے ڈس ایگری اتنا نہیں کرتا, دیکھیں, لیکن ٹھیک ہے اس کا میں جواب دوں گا. رانا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز جو ہے پھر کنٹینیو نہ کر سکیں. 12 ساڑھے 12 بجے کھڑے ہونا ہے نا, آپ نے ایک جی ہاں جی آپ نے تو ایک رول پلے کرنا ہے کہ ابھی آپ نے 12:30 بجے کا, یہ پھر ہو سکتا ہے کسی دن. میری تو تجویز یہ ہے, میں خان صاحب کو یہ دوں گا بھی, کہ ہم یہاں پہ پوری قوم کا ملین مارچ کال کریں ادھر ڈی چوک پہ, اور ساری جماعتوں کو ہم دعوت دیں, اور سب کو کہیں کہ سب آئیں ایک جھنڈے کے نیچے, پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے کے نیچے. لیکن اس کا بھی وقت آئے گا. یہ ایک سٹیپ خان صاحب نے لیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی سٹیپ لے لیں. یہ مختلف سٹیپس ہیں قوم میں یہ چیز زندہ رکھنے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, جو رانا صاحب نے ایک بات کی اور چوئی صاحب نے وہی بات ایک اور طریقے سے کی. رانا صاحب نے کہا کہ کنسنسس, اور چوئی صاحب نے کہا کہ جو ہے آپ اپنا کلیکٹیو وزڈم. تو اس میں یہ کہوں گا 29 کو ہم نے سینٹ کا بلا لیا ہے اجلاس, 30 کو جوائنٹ سیشن ہے. اس میں جو آپ کی رائے ہوگی ہم اس کو دل سے رکھیں گے, کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہو, آپ اپوزیشن میں ہو, لیکن یہ مسئلہ ہم سب کا ایک ہے, تو وہ ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا جو ہے اپنا زبردست بات کی ہے چودھری منظور صاحب نے, ایک بات کی ہے, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, اور آج خان صاحب نے اسپیچ میں یہ بات کی بھی, اور اس پہ اب مزید زیادہ ورکنگ ہوگی کہ زیادہ ملکوں میں جایا جائے. تو اگر وہ چودھری صاحب کی تجویز ہے, تو یہ خان صاحب آلریڈی اسپیچ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب اور پی ایم صاحب خود چونکہ کہہ چکے ہیں, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا جموں کشمیر کے, کہ انشاءاللہ وہ جائیں گے اور وہ جو ہے انگیج کریں گے. میں کہتا ہوں جی آپ نے جو بات کہی وہ صحیح ثابت ہو کہ بھٹو صاحب نے اوبیسلی کشمیر کا مسئلہ بڑا زبردست طریقے سے لڑا تھا. آپ کہہ رہے ہیں وہی رول خان صاحب ادا کر رہے ہیں, اللہ کرے وہ ایسا ہی ہو, اور اس سے بھی پاکستان اوپر جائے. شملہ میں بھی بڑی زبردست ایگریمنٹ ہوا تھا, پاکستان ہارا ہوا تھا وہاں پہ, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ شپ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ وہ وہاں سے بہت بڑا ایگریمنٹ کر کے آئے اندرا گاندھی جیسی لیڈر سے. مشال ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے. مشال, بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں. مجھے پہلے بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب جو ہے ان کی کیا پوزیشن ہے, آپ کو کوئی ان کے متعلق پتہ ہے کس صورتحال میں, اور کشمیر کے متعلق آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کچھ ہمیں بتائیں اس بارے میں. جی, ان کی تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. ان کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہے. ان کو اب ڈیتھ سیل میں کسی بھی انسان کو رکھنا, اور ہمارا تو کوئی رابطہ ہو ہی نہیں رہا. ان کے لائرز کو بھی کتنا کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, رابطہ نہیں ہو رہا. بٹ ایک خبر آئی ہے وہاں سے کہ 11 سپٹمبر کو ٹاڈا کا کوئی 30 سال پرانا کیس وہ انہوں نے ری اوپن کیا ہے. تو یہ تو پرولونگڈ انکارسریشن کی بات ہے, اور یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ لے کے جا رہے ہیں ساری جس طرح کی لیڈرشپ. اس وقت لاک ڈاؤن ہے, حریت کے اوپر بین ہے, پولیٹیکل وائسز کے اوپر جینے پہ بھی اب تو بین ہے, جو اکنامک بلاکیڈ اس وقت لگا ہوا ہے, اسٹارویشن ٹو ڈیتھ والی صورتحال ہے. اب تو اٹ اسٹارٹیڈ آن 2 اگست, اور اب تاریخ دیکھ لیں کہ کیا تاریخ ہے, اور ابھی تک وہاں پہ کوئی اس کے اندر امپروومنٹ نہیں آئی کرفیو میں, بلکہ اور مزید بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ اکنامک. آپ کیونکہ کشمیر سے بہت زیادہ ان ٹچ رہتی ہیں اوبیسلی. I'm not in touch with my relatives. اچھا, لیکن آپ کشمیر کے ایشوز بڑے ان ٹچ ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو لے کر, جس پہ اپوزیشن تنقید بھی کرتی ہے اور ویسے بھی ان پہ انالیسس ہوتا ہے, اس کو کشمیر کس طرح دیکھ رہا ہوگا آپ کے نزدیک؟ کشمیری کس طرح دیکھتے ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, اس وقت بات یہ ہے کہ ساری پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں کہوں گی, پاکستان کی جتنی بھی مین اسٹریم پارٹیز ہیں, ان کو کلیکٹیولی, جس طرح محمد علی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک ملین مارچ ہونا بہت لازمی ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ کہیں بھی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں, کیونکہ کانسیپٹ آتا ہے نا جی ریلیاں نکالنے میں کیا ملے گا, ساری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے. اصل تو بات ہے کہ انٹرنیشنلی چلیں, یہ پیرلل ہوتا ہے. جب آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کی قوم کے سٹانس کیا ہیں, آپ کس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, تو آپ کو عوام کی پاور دکھانی ہوتی ہے, اور کنزیکٹیولی دکھانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دن آئے 5 فروری اور اس دن سب لوگ نکل آئیں یا چھٹی منا لیں اور کہیں کہ ہم نے اپنا فرض کر لیا اپنا, اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ
ईच एंड एवरी पर्सन, जो हर फर्द है इस सोसाइटी का, अगर आप ओनरशिप लेते हैं और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, तो आई थिंक बहुत पहले से ही यहाँ पे ग्रास रूट मोबिलाइजेशन होनी चाहिए थी। और मैंने आपसे भी बहुत दफ़ा, जब कामरान से मेरी बातचीत पहले भी होती रही है, मैंने हमेशा इनको यही बताया है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस रहे, कॉन्स्टेंट एक वॉर फुटिंग के ऊपर इंगेज किया जाए मासेस को, और पैरेलल इंटरनेशनली, क्योंकि हमारा असल मसला यूनाइटेड नेशंस में है। और ये बहुत साल मैं तो समझती हूँ इतना वेस्ट किया है टाइम, शिमला एग्रीमेंट से लेकर अब तक, जो बायलैटरलिज्म के बारे में, जो पीस टॉक्स होनी, या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, या कभी ट्रेड डिप्लोमेसी, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, कभी रिलीजियस डिप्लोमेसी, कभी कुछ मिला ही नहीं उसमें से, क्योंकि असल तो कोर इशू कश्मीर का मसला है और वो उस पर कभी हिंदुस्तान की इंटेंशन नहीं थी। तो पहले ही पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए था कि चलो शिमला के बाद बायलैटरलिज्म को हम 10 ईयर्स देंगे या 20 देंगे। ये एक असल सबसे वल्नरेबल जो लोग हैं वो तो कश्मीरी हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उस ज़मीन के ऊपर जो बसने वाले लोग हैं। तो अब फाइनली पाकिस्तान ने फुल फ्लेज एग्री कर लिया है कि इसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही लेके जाना है। लेकिन आप समझती नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो कुछ करती नहीं है इस इशू के ऊपर, और अभी भी चाइना लद्दाख के इशू के ऊपर उसने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलवाई, वो हमारे कहने पे तो उन्होंने नहीं बुलवाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह बैठे हुए थे अभी नरेंद्र मोदी के साथ और मान रहे थे इन सो मैनी वर्ड्स कि ये आपस का मसला है पाकिस्तान का, इसका इंटरनेशनल कोई इशू नहीं है ये, और इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उस तरह तो दुनिया ने उसको ओन नहीं कर रही। और आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या करे, मतलब पाकिस्तान क्या जंग अफोर्ड कर सकता है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को लेके? व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दैट? देखिए, जंग की बात नहीं है, मैंने यही आपसे बात की है कि पहले बायलैटरलिज्म, कभी वो आगरा समिट, कभी लाहौर एग्रीमेंट कर लें, कभी शिमला, कभी कोई किसी ना किसी वे में इंगेजमेंट्स रही हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान की। उस टाइम के अंदर ये दुनिया को तासुर रहा है कि ये मल्टीलैटरलिज्म के अंदर नहीं है, ये बायलैटरलिज्म के अंदर ही ये डोमेन में ये हल कर लेंगे मामला, क्योंकि इतना इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, विगरसली, रिगरसली इंटरनेशनलाइज करने में पाकिस्तान के एफर्ट्स इसलिए नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उनकी सारी डिप्लोमेटिक स्किल्स का यही रहा है। अगर आप पिछले डेकेड्स ले लें कि हिंदुस्तान के साथ उनको करीब लाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। और कश्मीरियों ने भी, हमारी हुर्रियत लीडरशिप ने भी बहुत दफ़ा कहा कि बात होनी चाहिए, मगर कोई टाइम बार होना चाहिए कि किसी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में अगर कोई डायलॉग होना है, कंस्ट्रक्टिव होना है और कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेना है तो तभी हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई इट विल बी फुटाइल एफर्ट। तो अब प्रॉब्लम, अब सारी की सारी जो आपने बात की है कि चाइना लेके गया है, The whole world you will see, कामरान, slowly and steadily पूरी दुनिया इंगेज होगी इसके अंदर। The reason is not the global leaders जो हैं इस वक्त, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया जिस कंसेक्यूटिव तरीके में इंटरनेशनलाइज कर रहा है, जो वहाँ पे ब्रूटैलिटीज़ हिंदुस्तान की हो रही हैं, जो उन्होंने एक लिटरली एक बना दिया है, कर्फ्यू चैम्बर्स बना लिए हैं, जस्ट लाइक जो उसके थे हिटलर के चेंबर्स थे, तो ये गैस चेंबर्स। तो ये दुनिया रियलाइज़ करी है कि मामला बढ़ता जा रहा है। अब मुझे तो हर जगह से राब्ते हो रहे हैं लोगों के, मैं ग्लोबल सिटीजन्स की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट कश्मीरीज एंड पाकिस्तानीज़, चाहे अमेरिका में हो, डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ पे हो रहे हैं, उसमें बहुत से अमेरिकन भी हैं, उसमें सारे नहीं हैं जो कि कश्मीरी हो या पाकिस्तानी। इसी तरह जर्मनी में हो रहे हैं, फ्रांस के अंदर हो रहे हैं, नाइजीरिया तक की मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं, एंड इवन विद इन दुबई एंड दीज यूएई। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा, पैनल्स के पास मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तो यही प्रेशर जो होगा इंशाल्लाह ताला जी, होपफुली आप जो कह रही हैं बिल्कुल उस तरह माउंट हो। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा वापस। तो ऑपोजिशन जो है उनके इश्यूज ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑपोजिशन से जब भी आप उनकी बात सुने तो वो कश्मीर को या यूनिटी को या मिलियन मार्च को एफिलिएट करते हैं अपने साथ बनने वाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने आज जब एक जगह पे गए एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करने, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि वो तो हो नहीं सकता जो ऑपोजिशन चाह रही है, इसके अलावा उनको यूनिटी चाहिए पूरी कौम की। इस कन्फ्यूजन पे ज़रूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिशाल मलिक से भी मज़ीद आके पूछें कि वहाँ पे ख़वातीन के क्या सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर के अंदर, एक ब्रेक के बाद। मुल्क के अंदर हालात जनाब बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें बताया गया, वज़ीर कानून ने पहले बताया कि नैब को लेकर जो है वो अब ये किया जाएगा कि बिजनेसमैन जो हैं उनको उनके हवाले ना किया जाए, और इसके अलावा पॉलिटिशियंस जो है वो तो नैब ही उनको ऐसी करेगी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट वे में, लेकिन बिज़नेस को मज़ीद इनकरेज करने के लिए ये किया गया है। इसके अलावा मैं अभी देख रहा था गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है,
وہ یہ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ میگا پروجیکٹس کی منظوری جو ہے وہ منظوری سے بھی قبل پنجاب میں، کیونکہ بیوروکریٹس ہیزیٹنٹ ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جب سے گورنمنٹ آئی ڈیلے کا شکار ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ نیب والوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں گے. تو اب پنجاب میں میگا پروجیکٹس کی منظوری سے قبل کاغذات تصدیق کے نیب کو بھجوائے جائیں گے، اور نیب کی منظوری سے جو ہے وہ اب پروجیکٹس جو ہیں وہ بنیں گے. رانا صاحب آپ بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کر لیتے، شفاف طریقے سے 5 سال گزار لیتے، تو آج اس ملک کا نہ یہ حال ہوتا، نہ ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہوتے، نہ اس ملک میں واسٹ ہیوج کرپشن ہوتی، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا، آپ کی قیادت بھی جیلوں میں بند نہ ہوتی. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، افسوس. دیکھیں ان کو نا نالائکی کا گولڈ میڈل کیا پلاٹینم کا میڈل دینا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ نیب چوری تو پکڑ سکتی ہے، کیا وہ انجینئرنگ کی معاملات اور اس چیز کی بھی وہ چھان بین کر کے اور وہ کنسلٹنٹ بن جائے گی کہ وہ پروجیکٹس کو کلیئر کرے گی، اور ہاں اگر اس میں جی، ڈیفیکٹ ہوگا تو مسئلہ کیا آپ کو کرپشن رک جائے گی، اس سے پہلے ہی رک جائے گی، کرپشن ہونے سے پہلے ہی. دیکھیں بات یہ ہے اپنا کامران بھائی، نیب کے قوانین 1999 سے بنے ہوئے ہیں، قوانین موجود تھے. آپ نے ان قوانین کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا؟ آپ نے وہی قانون ہیں آپ کے ملک کے اندر. مجھے اب ایگزیکٹ فگرز تو نہیں معلوم، لیکن جو پچھلی نیب تھی اس نے بھی بڑی فائنینشیل ریکوریز کی، انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی، لیکن ہنگامہ نہیں ہوا. آج ہنگامہ زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ریکوریز بھی کم ہوں گی. تو جس طریقے سے 1999 کے بنے ہوئے قوانین کو انہوں نے 1 سال میں امپلیمنٹ کیا، بزنس مین، بیوروکریٹ، ہم لوگ تو چلے اپوزیشن والے ہیں، ہمارا رونا دھونا تو کوئی سنتا نہیں ہے، انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ کا کلچر ختم ہو گیا، ملک کے اندر ایک بالکل فضا کاروبار کی خراب ہو گئی. تو یہ قانون تو آج 1 سال پہلے نہیں بنا جو یہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ان کے رویے ٹھیک ہونے والے ہیں. اگر یہ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم اپنے رویے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور اس رویے کو ہم زیادہ فرینڈلی بنائیں گے، زیادہ بزنس اورینٹڈ ہوگا، تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن اب ان پہ یقین کون کرے گا؟ یقین کون کرے گا؟ پوری دنیا پہ یقین کرے گا. ابھی تو ان کو 1 سال ہوا یار. رانا صاحب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ کی طرح 35 سال سے یہ یقین توڑ لیں اور قائم کر رہے ہیں، توڑ لیں اور قائم کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے جی کامران صاحب، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 1 سال ہوا ہے. آج 6 سال سے ان کی حکومت ہے، اور 6 سال کے بعد آج دیکھیں پولیو کو یہ کہاں لے کے گئے. اچھا کے پی میں 6 سال میں یہ پولیو کو کہاں لے گئے ہیں. اچھا ہمارے 30 سال جو گنتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گنتے ہیں نا. ہماری حکومت تو 14 سال کے بعد بنی تھی 2013 میں، یہ ہمیں 30 سال گنواتے ہیں. آج ان کے 6 سال ہو گئے ہیں، 7واں سال ان کو شروع ہوا ہے، ابھی یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. رائٹ. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں اپوزیشن جو گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا، لیکن علی بھائی ایک تو آپ نے یہ بات سن لی، دوسرا ذرا پیپلز پارٹی کے اہم ترین جو شخصیت ہیں چیئرمین بلاول بھٹو، انہوں نے بھی آج آپ کی گورنمنٹ پہ بات کی، کٹھے کو جواب دے دیں. جو بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ کس کی آمریتوں کو نہیں بھگتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں فاشسٹ مائنڈ ہے عمران صاحب. اگر یہ فاشزم ہے تو بزنس کس طرح آئے گا اس ملک میں؟ ذرا سن لیتے ہیں بلاول صاحب کی گفتگو. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء، جنرل مشرف سے نہ صرف ٹکرائے مگر بگایا. یہ ایک کٹ پتلی کیا چیز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے. ہم کہتے ہیں نازیز تو تھے، فیشسٹ تو تھے، ہمارے ہاں ایک نیازی ہے جو کہ ان سے بھی زیادہ فیشسٹ ہے، جمہوریت پہ حملہ کر رہا ہے، انسانی حقوق کا دھجہ اڑا دیا ہے، اپنی سیاسی مخالفین کے گرد کے عورتوں کو بھی گرفتار کیا ہے. جس کو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا یا اپنی والدہ کا کوئی خیال نہ ہو، وہ پھر اوبیسلی اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ حرکتیں کر کے سمجھ رہا ہے کہ اپنی سیاسی مخالفین کو توڑ سکتے ہیں. رائٹ. اس کا نٹ شیل جو رانا صاحب نے اور بلاول صاحب نے کہا، علی حود خان صاحب، وہ یہ ہے کہ اتنا عجیب و غریب فاشسٹ مائنڈ اس ملک میں ہے کہ بزنس کہاں سے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں ان کی حالت ایسی ہے جس طرح کہ ان کے بیانات ہیں، جس طرح نرسری کے بچے کو آپ میٹرک کے امتحان میں بٹھا دیں پھر وہ جس طرح کچھ کرتا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. ان کو خود نہیں پتہ انہوں نے کیا لائن لینی ہے، کیا سٹینڈ لینا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیشسٹ ہیں. خان صاحب کے بارے میں بلاول صاحب فرما رہے ہیں، تو کوئی مثال دینا پسند کریں گے کہ کس طرح سے وہ کوئی خدا نخواستہ ڈکٹیٹر اپوزیشن کی عورتوں کو اٹھا لیا انہوں نے بتایا. ہاں سخت ہیں.
اس پہ میں ہنسی سکتا ہوں ان کی اس بات پہ. دیکھیں کوئی پولیٹیکل جلسے کی تقریر میں کوئی سنجیدہ بات تو وہ کرتے نہیں ہیں. اب میں کوئی بات کروں گا جو سب ناراض ہوں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا آپ کرپشن پہ سخت نہیں ہیں کامران صاحب؟ جی بالکل. کیا الحمدللہ. آپ اگر کسی نے ملک کو لوٹا ہے, کوئی ملک کو لوٹا ہے, تو کیا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں اسے. اگر آپ کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنا دیا جائے بس ٹھیک ہے. عمران خان صاحب ہر اس شخص پہ سخت ہیں, چاہے وہ جماعت کے اندر ہو جماعت کے باہر ہو, جس نے ملک کا نقصان کیا ہے. بلاول صاحب کو تو تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے کہ اگر انہوں نے ملک کا کوئی نقصان نہیں کیا تو ان کو تو کوئی, دیکھیں نہ ساری اپوزیشن کرپٹ ہے, نہ کبھی کسی نے یہ بات کی ہے. اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہے ہیں, یار علی بھائی آپ یہ عجیب بات کریں, آپ نے ان کی قیادت کو جیل میں ڈال دیا کرپشن چارجز میں, تو پیچھے آپ کہہ رہے اپوزیشن ساری کرپٹ ہی نہیں ہے. جب زرداری صاحب کو ڈال دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. فریال تالپور صاحبہ کو ڈال دیا. کامران صاحب دیکھیں اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں اٹھایا تھا, کچھ کیا ہے, جو کچھ کیا ہے نیب کر رہی ہے, اور نیب کی کارروائی پہ جہاں ان کے جو کرپشن پہ وہ آ رہے ہیں اس پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ سقم بھی موجود ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب اور حکومت اور ٹھیک ہے کی بھی تجاویز تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات ڈسکس ہو رہی ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں, اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں, چھوٹا بھائی ہے میرے سے, وہ ٹھیک ہے اس کو حادثاتی طور پہ بٹھا دیا گیا ہے, لیکن میرے سے کوئی مشورہ کر لے میں سمجھا دوں گا کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں کرپشن کی ہتکڑیاں ہیں تو اس کی چابی بھی آپ کے پاس ہے. واہ, یہ تو بھائی شاعری ہو گئی. یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رسیدیں ہیں وہ اس کرپشن کی ہتکڑیوں کی چابی ہیں. وہ رسیدیں لگائیں اور ہتکڑیاں کھولیں, دے دے رسیدیں. نہیں اس سے بہتر تو اجاز شاہ صاحب نے کہا علی بھائی, انہوں نے کہا کہ پیسے واپس کر دیں, سب کو رہا کر دیں گے. کیوں جی جوئی صاحب, آسان حل یہ ہے کہ آپ پیسے واپس کر دیں لوٹ مار کے. اب آخری بات ہے کامران صاحب, آخری بات دیکھیں, مریم بی بی کہتی ہیں مجھے, پہلے وہ فرماتی تھی نا مریم بی بی کہ پاکستان سے باہر تو کیا, پاکستان کے اندر بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں. اب وہ کہتی ہیں, عدالت میں فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آئے. کامران صاحب کبھی آپ کو کسی نے 1000 روپے ایکسٹرا دیے اکاؤنٹ میں؟ نہیں بھائی, بلکہ میں نے تو ایک قرضہ لینا ہے, ابھی اس کا سود شروع ہو گیا ہے, لیکن میں نے کہا سود لوں گا نہیں کیونکہ حرام ہوتا ہے, لہٰذا تو میری تو یہ پوزیشن چل رہی ہے. پھر کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, تو نہ پوچھیں, قوم کے خزانے کو لوٹنے کا نہ پوچھیں. بالکل صحیح ہے, یہ پوائنٹ آ گیا جی. چودھری صاحب میں نے بڑا کیس لڑنے کی کوشش کی, لیکن آبویسلی مجھے لڑنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ جیسا وکیل یہاں موجود ہے پیپلز پارٹی کا. جواب دیں. کیس بڑا سادہ اور سمپل ہے, پیسے واپس کر دیں. بڑا سادہ اور سمپل ہے. پہلے تو میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ احتساب ہو رہا ہے تو 17 کیسز کے پی کے کی گورنمنٹ کے ہیں. میں گنوا دیتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. علی محمد خان صاحب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ان کے سابقہ وزیر اعلیٰ, ان کے موجودہ وزیر اعلیٰ, ان کے بے شمار وزراء اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ان میں سے جی وہ کہہ رہے ہیں عوام کو بتا دیں, لیکن آپ ان کے چکر میں نہ, ٹائم بڑا کم ہے. اب آگے چلیں چوئی صاحب, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سر ٹائم بڑا کم ہے. بی آر ٹی, اس میں سے اس میں سے سونامی ٹری, اس میں سے احتساب, میں نے سارے گنوا دیے, باقی بھی گنوا دوں گا. سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ موجود ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ معاف گواہ, آپ کے پاس ثبوت ہوتے تو لے آتے. آپ ایک نئے مسعود محمود ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, کبھی کسی کو پکڑ کر وعدہ معاف. وہ لوتھا صاحب آ تو گئے دبئی سے. بات یہ ہے کہ جو عدالت نے ہم لڑ لیں گے. نہیں لوتھا صاحب ہمارے کئی لوتھا آئے, کئی یہ مسعود محمود ہے نا بھٹو صاحب کو جس پہ پھانسی ہوئی تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو عدالت نے ایک سہولت دی ہے. فریال تالپور صاحبہ کے ادھر سے آئے ہوئے ہیں سندھ اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے, یہ نہیں بھیج رہے. چوئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چوئی صاحب ایک بات بتائیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک منٹ مجھے ایک آرگومنٹ میرا مکمل ہونے دیں. میں بالکل کرپشن کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے باپ کے پاس کیا تھا تو ان کے پاس کیا ہے, عمران خان صاحب کے والد محترم کے پاس کیا تھا, ان کے پاس کیا ہے, جہانگیر خان ترین صاحب کے والد محترم کے پاس کیا تھا, ان کے پاس کیا ہے, میرے والد صاحب کے پاس کیا تھا, میرے پاس کیا ہے, علی محمد خان صاحب کے والد صاحب کے پاس کیا تھا, ان کے پاس کیا ہے. پتہ چل جائے گا کون کرپٹ ہے اور کون نہیں ہے. یہ جو تماشے روز ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیجئے. اور نیب اگر کاروائیاں کر رہی ہے تو حکومتی آدھی سے زیادہ کیبنٹ, میں اوپن کہہ رہا ہوں, آدھی سے زیادہ
फेडरल कैबिनेट जो है वो करप्शन केसेस उनके ऊपर है। ये उनको आपने कोई कैसी पूछ रहा बात है? कर दी? कोई पूछने वाला नहीं है। सो हमें ये चौधरी साहब, कहानियां ना सुनाएं, लेकिन आप सबूत, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन मैं बैड टेस्ट में नहीं जाना चाहता। नहीं, आप कौम पे एहसान करेंगे। बैड टेस्ट क्या होता है यार? ये कोई जाती इशू थोड़ी चल रहा है इधर। कोई आपका अली मोहम्मद खान साहब से कोई घर का झगड़ा थोड़ी है। पाकिस्तान सबका है। मैंने कह दिया है, किसी दिन बता भी दूंगा। अभी सब्र कर ले, मैं वापस बिल्कुल ठीक है। राणा साहब वैसे तो बात की जी ठीक, देखिए हम एक मिनट जरा जी चौधरी साहब देखिए, खान साहब ने बगैर किसी से मशवरा किए अनाउंस कर दिया है कश्मीर पे तो हम रैलियां कर रहे हैं, ऑलरेडी रैलियां कर रहे हैं, मिलियन मार्च में ज्वाइन कर ले, ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, इनसे ज्यादा जलसे कर रहे हैं। बात तो सुन लेना, जी। अगर मुशावरत कर लेते तो बेहतर होता। हम करेंगे, हो सकता है इन्होंने 12 से 12.5 किया है, हम अपोजिशन मिलकर 3 से 3.5 कर ले। मसला तो कश्मीर के लिए है ना। अगर ये मुशावरत कर लेते तो शायद 12 से 12.5 या ये हमारे 3 से 3.5 पे आ जाते। सो हम इनको ये कह रहे हैं कि आपका ये जाती इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। ठीक है जी, हमें जेलों में डालिए, शौक अपना पूरा कीजिए, लेकिन जो चीजें इस मुल्क की हैं उस पे मुशावरत कर लीजिए। बेशक जेलों में अली मोहम्मद खान साहब को भेज दीजिए। ये बताएं 30 तारीख को अभी इन्होंने कहा ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे जरदारी साहब के। ये ओ भाई, जरदारी साहब को तो बिलावल साहब कह रहे हैं कत्ल का मंसूबा बन गया है। जरा सुनवा दे वो भी, और फिर राणा साहब के पास जाऊंगा। नहीं, आप उनको जब उनके डॉक्टर्स जी, मैं उनसे जब उनके डॉक्टर्स लिखकर दे रहे हैं तो उनके आप टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? टेस्ट करवाने में कोई हर्ज है? जब वो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कुछ हो जाएगा उनको, तब कुछ करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। सुने जरा क्या हो रहा है। ये हुकूमत मुझे, मेरे पार्टी को, मेरा खानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेल के अपने डॉक्टर्स ने कहा कि सदर जरदारी का ये बीमारियां हैं, मगर हुकूमत इनकार कर रही है। हुकूमत वक्त सदर जरदारी को मेडिकल फैसिलिटीज ना दे, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स के एडवाइस ना मान, सदर जरदारी को कत्ल करने की कोशिश हो रहा है। इस पे हम कोर्ट में जाएंगे। भाई ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है। राणा साहब आप तो कुछ बोले इसके ऊपर। ये तो अगर जरदारी साहब कुछ हो गया तो हम एक और पॉलिटिकल कैजुअलिटी देखेंगे, एक और सियासी शहादत देखेंगे। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? देखें, इन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को और जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, उनको इतना खौफजदा कर दिया है कि कोई वो अगर फैसिलिटी दे भी सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वो अपनी नौकरी से बचते हुए। आज क्या है, पाकिस्तान क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि जो इन ऑफिसर्स इसलिए बंद हो रहा है कि आप लोगों ने कहा कि पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपकी लीडरशिप ने कहा, उसके बाद अरबों की उनकी ट्रांजैक्शन पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आई हैं, इसलिए पाकिस्तान बंद हो रहा है, जहाँ तक मैं समझाऊँ। देखें, अभी अगर ये दो दो साल ये नैब में चार्जशीट भी नहीं कर सकेंगे तो ये फिर हमारा कसूर तो नहीं है। इनका तो मकसद है ड्रामा लगाना, एक मीडिया ट्रायल करना, और आगे जाके इनके केस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनका प्रोग्राम ये है कि नैब के अंदर ही केस को 2 साल चलाओ और ढोल खड़काओ और लोगों को बोलो जी ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ किया और जमा खर्च 0। अभी तक इन्होंने क्या रिकवरी की? लेकिन आपने ब्रिगेडियर इजाज शाह की बात नहीं सुनी। जमा खर्च 0 से बेहतर हो सकता है आपके हक में कि एक तो आप वो वीडियो जज वाला मसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं कि वेरीफाई हो जाए। दूसरा तो बड़ा आसान तरीका है राणा साहब, पैसे वापस कर दें। अगर आपने नहीं भी चुराए ना, किसी से लेके इनको दे दें। पैसे चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त यार, समझे, पाकिस्तान के लिए दे रहे, लीडरशिप बाहर आ जाएगी आपकी। मेरा जवाब तो सुन लेना। जी, अब मेरा जवाब सुन लें कि अगर कशकोल लेके गैरों की ड्राइवरियां करते हैं तो हमारे पास भी कशकोल लेके आ जाएं, हमारी गाड़ी भी चला लें। अगर इन्होंने भीख मांगनी है तो मतलब उस तरह से मांग लें, लेकिन बात ये तो हक की बात है भाई। लेकिन बिलावल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अली मोहम्मद खान साहब को रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो मैं उनके मुंह सुनना चाहता हूँ। सुनवाएं जी, क्या उन्होंने बात की है? आज बिलावल साहब के नाम हो रहा है शो सारा। मैंने भी इस पे बात करनी, जी सुनवा दें। पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूँ कि ये तो कहता था कि जो भी करप्शन है इस मुल्क में वो जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने किया है, तो अब आपने जरदारी साहब को, मियाँ साहब को तो बंद कर दिया। अब तो 1 साल से आप ही का हुकूमत चल रहा है, तो अगर अब सब करप्ट बंद है तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म क्यों नहीं हुई? अगर सब करप्ट बंद है तो आपके पास बहुत सा पैसा होना चाहिए ना, वो पैसा कहाँ है? जितना नाकाम ये हुकूमत हुआ है, किसी और हुकूमत नहीं रहा। अली साहब अब तो बताएं, पूरी क़यादत करप्ट चली गई बकौल आपके जेलों में, वो कहाँ है पैसा? और लेके आए जरा बाहर।
बड़ा मजे लेके आज तो एंजॉय किया मैंने बिलावल भाई को, आज बहुत एंजॉय किया मैंने। कामरान साहब एक तो मेहरबानी फरमाएं, ये छोटा भाई है बिलावल, इसको कोई उर्दू का तर्जुमान रख दें। वो अंग्रेज़ी में उर्दू बोलता है, यकीन करें आधी समझ आती है आधी नहीं समझ आती। इसको उर्दू पहले सिखाएं ताकि लीडर बनने की बुनियादी जो शर्त है, जिस कौम का आपने लीडर बनना है उसकी ज़बान तो सीख लो यार। फिर जाती नंबर 1 देखे दूसरी तीसरी बार आप जाती हमले कर रहे हैं। आप उसके आप दिल पे ना सवाल लेना, का जवाब दें। मैं इस पे बात करना चाह रहा हूं। दिल पे नहीं मैं दिल पे ना लेना, दिल पे ना ले। बिलावल साहब करना चाह रहा हूं, आप बात कर ले। दिल पे ना ले, दिल पे ना ले। मैं जाती हमला, मैं उधर आया, देखिए सुने ना, देखिए सुने, पिछले प्रोग्राम में बैठे हुआ था, मैं नहीं चाहता आपके साथ। आप मेरे लीडर आप उसके सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो करें। हाँ जी, वो करप्शन वाली बात पे अली भाई रिस्पॉन्ड कर दें। अब तो सारी क़यादत जेल में है, करप्ट लोग जेल चले गए यार। ये बात नहीं की जी यार, लैंग्वेज की बात यार बुला लेते हो कामरान भाई। जी अली भाई आपको सुन रहा हूँ, बताएं। अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान साहब। अगर आप फ्रांसीसी जबान में बोलना शुरू करेंगे, मेरा हक है कि मैं सवाल करूं कि भाई आप उर्दू में बात करें। ये तो कोई जाती बात नहीं है। एक आदमी कह रहा है, एक आदमी या एक लड़का कह रहा है कि मैं 22 करोड़ आवाम का लीडर बनूंगा, तो पहले उसकी ज़बान तो सीख ले। मोहम्मद अली जिन्ना ज्यादातर कौन सी कोई गलत बात नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ कायद आज़म और कहाँ बिलावल, कहाँ कायद आज़म और कहाँ बिलावल। कोई खुदा का खौफ करे, कहाँ की बात नहीं कर रहा। नहीं मेहरबानी फरमाएं, कोई सिर्फ मैंने जुबान की बात की है, आप भी खुदा का खौफ किया करें। कहाँ पे इमरान खान और कहाँ पे बिलावल भुट्टो। मैं चैलेंज करता हूँ कामरान के प्रोग्राम में आप बुला लें। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल और इमरान खान साहब सामने इमरान खान को बुलाएं, इमरान खान को बुलाएं और मैं मॉडरेट करूं उसे। इधर चैलेंज करता हूं मैं। आप जहां पे मर्जी यार, आप आज बड़े जज्बाती हो रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, आप जिस मर्जी इशू पे आपको पता चल जाएगा। यार वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो क्यों आएंगे इस तरह? सफर कहां पे है? तो बात ये कि वो अब आप 72 साल बाबे में 30 साल के नौजवान का शौर 72 साल बाबा, ओ भाई कौन सा 72 साल? ही इज नॉट टर्न 70 द प्राइम मिनिस्टर। क्या हो गया आपको यार चॉइस साहब? चलो ठीक है, बहरहाल ठीक है। आपको पता है महातीर मोहम्मद 80 साल की उम्र में बन गया प्राइम जी, मलेशिया 90 की एज में। आप यकीन करो, ये एज डजंट मैटर, इट डजंट मैटर इन एनी वे, इट डजंट मैटर। जी अली भाई क्या मसला है? आप करप्शन का पैसा आप लाएं, अब चले गए जरदारी साहब जेल में, आपकी हाई लग गई। यकीन करें, अब बताएं मुझे, यकीन करें ये अंदाज़े तकल्लुम जो है वो चोरी साहब को जस्ता नहीं है, बहरहाल उनकी मर्जी है। ब्रेक लूंगा जी। 10 अरब रुपया चोरी होता था, वो किधर गया? मैं उस पर जरा मैं भी तलाश करता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ कहाँ गया। उस दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कश्मीर में हालात बड़े ख़राब हैं और पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराइएगा। और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अच्छा वक्त आएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.